بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہجرت کا 5واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے بعد 10 سال آئے تھے، جن میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، بلکہ ایک ایک سال میں کئی کئی واقعات پیش آتے تھے، اور ان واقعات میں جنگوں کے واقعات بھی تھے، جس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے سرایا کہا جاتا ہے۔ تو غزوات اور سرایا یعنی جن جنگوں میں یا جس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اور جس میں آپ شریک نہیں رہے، آپ نے فوجیں بھیجی لیکن آپ شریک نہیں ہوئے۔ تو اس طرح سے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر فوج بھیجی اور آپ نہیں گئے، کسی صحابی کو آپ نے کمانڈر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فوج کے امیر بن کر آپ خود گئے ہیں۔ تو یہ سن 1 ہجری سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور یہ آخر تک ہجرت کے 10ویں سال تک چلا رہا۔ 5واں سال جب آیا تھا ہجرت کا، تو اس میں اس طرح کے 3 بڑے واقعات پیش آئے تھے غزوات میں۔ ایک کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں، دوسرے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور تیسرے کو غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں۔ تو ان کے نام سے ان کا خلفیہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ بنو مستلق یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے سے جو جنگ ہوئی اسی اسی کا نام پڑ گیا غزوہ بنی مستلق۔ اور بنی مستلق یہ موریسی کے علاقے میں تھے، اور اس کا جو نتیجہ تھا، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا، کہ بعد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس فتح کے بعد مسلمانوں نے اپنی وسعت قلبی کا اور رحم و کرم کا اس اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنو مستلق اپنے سردار حارث بن ابی زرار کے ساتھ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ایک پیغام تھا کہ اگر غلبہ ہو، قوت ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی طاقت اور قوت اور غلبے کا بیجا استعمال کرو۔ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے قیدی بنائے جانے کے بعد اگر ان تمام قیدیوں کا قتل کر دیتے تو یہ تو آپ کے اختیار میں تھا، ممکن تھا، لیکن قتل کر دینے سے بنو مستلق جو باقی دوسرے افراد تھے ان پر اس کا بہت برا اثر پڑتا تھا کہ مسلمان یہ قیدیوں کا قتل کرتے ہیں، بڑے سخت دل والے ہیں، اور لوگ مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ بجائے اس کے آپ نے ان پر رحم کیا تو انہیں شرمندگی ہوئی، اور احساس ہوا کہ ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم تو مدینہ پر چڑھائی کرنے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی تو انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو یہ ان اخلاق سے متاثر ہو کر وہ لوگ مسلمان بھی۔ لیکن بنو مستلق کا تعلق مکہ والوں سے نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مکہ اور مکہ کے اطراف میں بھی جو قبائل تھے، وہ قبائل بھی جب جب انہیں موقع ملتا وہ آزمانے کے لیے تیار ہو جاتے کہ سب کہتے ہیں کہ سب جب ندی میں ہاتھ دھو ہی رہے تو ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی سارے قبائل یہ سوچتے تھے چلو جب سبھی مدینہ پر حملہ کر ہی رہے ہیں تو ہمیں بھی کہیں موقع مل جائے تو تھوڑا بہت ہم بھی حملہ کر دیں، ہو سکتا ہے کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے۔
کچھ قیدی مل جائیں گے، اور اسی طرح سے آ، کچھ دوسرے فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے، باقاعدہ اس طرح سے لوگ سمجھتے تھے۔ تو ایسے بنو مستلق نے کوشش کی، لیکن ان کی کوشش دوسرے کام میں کارآمد ہو گئی۔ لیکن اہل مکہ جو تھے، اہل مکہ مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا اثر تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بنو مستلق جیسا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، تو کیوں نہ مسلمانوں کو ایک بری طرح شکست دے دیں اور بڑی طاقت کا استعمال کر کے ان کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے پھر قریب قریب 10,000 کا لشکر جمع کیا۔ مکہ کی تاریخ میں یہ اس وقت کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر اہل مکہ نے زندگی میں کبھی بھی جمع نہیں کیا تھا۔ اور اتنی بڑی تعداد انہوں نے کیسے جمع کی؟ تو اس کے لیے 20 یہودی تیار ہوئے تھے جو خیبر کے رہنے والے تھے۔ وہ الگ الگ قبیلوں کے پاس جاتے، انہیں ورگلاتے، اور اس طرح سے فوج کی تعداد میں اضافہ کرتے۔ مسلمان 3,000 تھے، لیکن یہ درس بھی ہمارا کل ہو چکا ہے غزوہ احزاب سے متعلق۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے پھر وہاں دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ مقابلہ ہی جیت نہیں دلاتی ہے۔ جیتنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقت کا ہی استعمال کرو، مقابلے کا ہی استعمال کرو۔ جیت کے اور بھی طریقے ہیں، اور دوسرے طریقوں کا بھی استعمال کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور وہ طریقہ یہاں مسلمانوں نے استعمال کیا تھا کہ 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، کیونکہ جب 313 کے مقابلے میں 1,000 بدر میں تھے، تو 3,000 کے مقابلے میں 10,000 یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے چلیے اللہ کی راہ میں نکل جائیے، بسم اللہ بولیے اور حملہ کیجیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ دونوں طرف کی تعداد زیادہ تھی۔ زیادہ تعداد ہوگی، زیادہ تلواریں چلے گی، اور زیادہ لوگ مارے جائیں گے۔ ہمارے پاس سے ایک ایک آدمی مارا جائے، یہ بہت تو نقصان دہ ہے۔ اور پھر مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، جب انہیں پتا چلے گا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو جنگ میں جانا پڑ رہا ہے، اور جنگ میں جانے کے بعد پھر ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آ پاؤ، تو پھر لوگ ایسا سوچ کر کہ مسلمان ہونے کا مطلب پھر جنگ میں جا کے شہید ہو جانا ہے، تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے کترانے لگے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھودی گئی تھی یہاں پر اس کا استعمال کیا، اور خندق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایسا پست کیا، ایسی شکست دے دی کہ پھر رہتی دنیا تک ان کو وہ یاد رہ گیا، وہ یاد رہ گیا۔ یہاں سے شکست کھا کر وہ چلے گئے۔ اب ان کے بعد تیسرا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی 5ویں ہجری میں، وہ بنو قریظہ کا ہے۔ بنو قریظہ تیسرا قبیلہ ہے۔ ایک قبیلہ اس کا نام تھا بنو قینقاع، دوسرا قبیلہ جس کا نام تھا بنو نذیر، تیسرا قبیلہ جس کا نام ہے بنو قریظہ۔ بنو قینقاع یہ مدینہ سے جا چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلم عورت کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی۔ بنو نذیر یہ بھی جا چکے تھے، کیونکہ انہوں نے چکی کے پاٹ کو نبی پر گرا کر نبی کو قتل کرنا چاہا تھا سن 4 ہجری میں۔ اور تیسری قوم ہے بنو قریظہ۔ تو اس سے پہلے بنو قینقاع کا جو واقعہ ہے وہ دوسرے سال کا ہے۔ تو بنو قینقاع کو دوسرے سال، بنو نذیر کو چوتھے سال، اور بنو قریظہ کو 5ویں سال۔ تو بنو قریظہ کا انجام پہلے 2 قبائل سے مختلف تھا۔ پہلے جو 2 قبائل تھے
ان لوگوں کو تو مدینہ سے نکالا گیا تھا، وہ اپنا ساز و سامان لے کر یہاں سے چلے گئے، لیکن بنو قریظہ کا معاملہ کچھ الگ ہوا۔ یہاں بنو قریظہ نے بھی غداری کی، جیسے بنو قینقاع نے ایک غلطی کی تھی، بنو نذیر نے ایک دوسری غلطی کی تھی، بنو قریظہ نے ایک تیسرے قسم کی غلطی کی۔ تین قبیلے، تینوں کی غلطیاں الگ الگ، غداری کے دھوکے کے طریقے تینوں نے الگ الگ اپنائے تھے۔ بنو قریظہ نے کیا طریقہ اپنایا تھا کہ جب مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنو قریظہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر ہے، اب یہ لشکر تو مدینہ پر غالب بھی آنے والا ہے، لہذا جو طاقتور ہو اس کا ساتھ دو، کمزور کا ساتھ مت دو، تو طاقتور کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ حساب سے بنو قریظہ نے طاقتور کا ساتھ دے دیا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ والے حملہ تو کر دیں گے مدینہ پر، لیکن ان کو واپس تو مکہ ہی جانا ہے، یہاں کون رہے گا، یہاں تو ہم رہیں گے، لہذا اگر مدینہ کمزور ہو گیا تو ہمیں یہاں فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہے۔ تو اپنے فائدے کی خاطر انہوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو قریظہ نے چپکے چپکے مکہ والوں کا ساتھ دیا ہے مدینہ والوں کے خلاف، تو کیوں کیوں یہ مسئلہ بنا؟ اس لیے مسئلہ بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ تم ہمارے خلاف کسی قوم کا ساتھ نہیں دو گے، ہم تمہارے خلاف کسی قوم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم پڑوسی ہیں، کوئی باہر سے آ کر تم پر حملہ کرے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یا باہر سے کوئی آ کر ہم پر حملہ کرے تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ اس طرح سے یہ معاہدہ تھا، تو یہاں اسی معاہدے پر ان کو باقی رہنا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا، مدینے والوں کے خلاف جو فوج آ رہی تھی اس فوج کا ساتھ دے دیا، اور یہی ان کی بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مکہ والے جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، پریشان ہو کر خندق کے سامنے پریشان ہو کر وہاں سے واپس مکہ کی طرف چلے گئے، بہت بڑی شکست ہو گئی تھی، پورے عرب میں یہ شکست معروف ہو گئی، اور مکہ والے سمجھ گئے کہ اب زندگی میں کبھی بھی اتنی بڑی فوج ہم جمع نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ طاقت ہمارے پاس اب نہیں ہے، لہذا یہاں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر بنو قریظہ یہ گھبرانے لگے کہ ہم نے تو سمجھا تھا وہ غالب آئیں گے، لیکن وہ تو مغلوب ہو کر چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو دھوکہ دے دیا، ہم نے تو معاہدہ توڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب مکہ والے جائیں گے تب ان کو دیکھیں گے۔ تو جیسے مکہ والے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے علاقے میں جاتے ہیں۔ بنو قریظہ کون سے علاقے میں ہے؟ ہم نے اس سے پہلے ایک نقشہ دکھایا تھا، پتہ نہیں کون سے پیج پر ہے وہ نقشہ، اور اس سے آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ بنو قریظہ کون سے علاقے میں یہاں پر ہے، یہ نقشہ ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یہ بنو قریظہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ خندق ہے، خندق ادھر ہے، مدینے والے یہاں ہیں، خندق کے اس پار ادھر مکہ کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر وہ ادھر ہے، مدینے والے یہاں چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اندر تھے، ادھر حر شرقیہ، ادھر حر غربیہ، اور ادھر کھجوروں کے باغات، سامنے کا حصہ خالی تھا، آپ نے وہاں خندق کھود دی، تو اس طرح سے مدینہ چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بن نذیر جو علاقے تھے یہ اندر تھے، جو مدینے والوں کے پڑوسی تھے۔ جب یہاں سے یہ فوج یہاں پر فوج آئی تو بنو قریظہ نے کیا کیا، یہ پیچھے سے اس طرح سے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اس فوج کو جو یہاں تھی
اس کو ادھر سے اپنے علاقے سے اندر آہستہ آہستہ داخل کروانا چاہا، تاکہ کسی طرح سے ایک ایک کو پکڑ کے مار سکیں، قتل کر سکیں یا دھوکہ دے سکیں۔ اور دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ یہ بیچ میں مدینہ ہے، ادھر جو مکہ کی فوج ہے وہ ہے، اور ادھر بنو قریظہ ہے، لہذا یہ بھی دشمن یہ بھی دشمن، یہ دونوں نے مدینے والوں کو بیچ میں رکھ کر پریشان کرنا چاہا۔ بنو قریظہ انہوں نے سمجھا کہ ہم ادھر پیچھے سے حملہ کریں گے اور مکہ والے سامنے سے حملہ کریں گے، دونوں کے بیچ میں درمیان میں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ مسلمان آگے والوں سے بھی چوکنا تھے اور پیچھے والوں سے بھی چوکنا تھے۔ جب یہ فوج بھاگ گئی، اس کے بعد آپ مسلمانوں کا چہرہ ادھر کی طرف مڑ گیا، بجائے ادھر کے اب ادھر کی طرف آیا، اور یہاں آنے کے بعد بنو قریظہ جو قوم ہے، بنو قریظہ کو باقاعدہ پھر سبق سکھایا گیا۔ اور وہ سبق سکھانا کیا تھا؟ کس طرح کا سبق تھا وہ؟ پہلے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قلعے کا محاصرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آ، کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا ہے، کمزور ہو جا رہے ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنی طرف سے حکم بنایا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، آپ پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو مدینہ کے صحابہ میں سے انصاری ہیں، لہذا انہوں نے پھر دونوں فریق کے درمیان فیصلہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیا کیا کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اس میں جتنے بھی جوان لوگ ہیں بنو قریظہ کے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جو بھی لڑنے والے تھے، جو فوجی تھے، جو شرارت کرتے تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے 600 یہودیوں کا قتل ہوا۔ اس سے پہلے دو قبائل کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن انہیں قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے پہلے دونوں سے سبق نہیں سیکھا، اور یہاں ایسے وقت میں شرارت کی کہ مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا تھا، مسلمانوں کی بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، تو اتنے بڑے دھوکے کی جرم میں ان لوگوں کو قتل کر کے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھا ہجرت کا 5واں سال اور یہودیوں کے تیسرے قبیلے کا خاتمہ۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔